سامعین محترم، وجود کو قائم کرنے کے لیے، اصول کی پابندی کے لیے پھر بھی آپ نے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ پاک سے کوفے میں بھیجا۔ یہی کوفی، یہی یزیدی جو ہزاروں کی تعداد میں خطوط لکھنے والے تھے، ابھی ہزاروں کی تعداد میں امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت ہونے لگے۔ جب ان کی تعداد بڑھنے لگی تو امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھ دیا، اے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اسلام کی خاطر مکہ پاک سے کوفہ کی جانب تشریف لے آئے۔ جیسے یہ خط قاصد پہنچا، راستے میں تھا بھی، تو یزید نے ابن زیاد کو حکم جاری کر دیا، اب ان یزیدیوں کو، ان کوفے والوں کو اتنا ڈراؤ، اتنا مارو، اتنا قتل و غارت کا بازار گرم کرو کہ یہ ڈر کر بھاگ جائیں اور امام مسلم کو اکیلا چھوڑ دیں۔ سامعین محترم، رات کا کچھ حصہ گزرا، یہ سارے یزیدی، یہ سارے کوفی جو خطوط لکھنے والے تھے ہزاروں کی تعداد میں، امام حسین کے جانے والے تھے، امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے، یہ سب بات کے ابن زیاد نے بے دردی کی حالت میں امام مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ آپ کے ساتھ آپ کے معصوم پاک 2 بچے تھے، معصوم بچوں کو بھی شہید کر دیا۔ سامعین محترم، یزید نے حکم نامہ جاری کر دیا، جتنے سپاہ سالار تھے، جن کے اندر ابن زیاد تھا، جناب حور تھے، ان سب کو 1,000 کا لشکر دے کر 9 سال و سامان یزید نے یہ لشکر کوفہ سے کربلا کی جانب روانہ کر دیا، اور ادھر سے مدینہ پاک سے پہلے مکہ، پھر مدینہ، پھر کربلا کی جانب 72 افراد کا چھوٹا سا قافلہ، جس کے اندر معصوم پاک بچے تھے، جس کے اندر پاک خواتین بیویاں تھیں، جس کے اندر نوجوان جوان تھے، جس کے اندر بیمار امام زین العابدین تھے، یہ تشریف لے کر آئے۔ سامعین محترم، ان یزیدیوں کے لشکر نے آپ کے لشکر کو، معمولی سے قافلے کو گھیر کر کربلا میں لے لیا، اور وہاں پر 7 ماہ الحرام کی رات کو انہیں پابند کر دیا اور پانی پر بند کر دیا۔ سامعین محترم، واقعہ دامن میں گناش نہیں ہے، میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے جنہوں نے آپ نے سامنے اپنے بیٹوں کو، اپنے بھتیجوں کو، اپنے بھانجوں کو، اپنے جان نثاروں کو، جان وفاداروں کو ایک ایک کر کے اللہ رب العالمین کی ذات کی خاطر سب کو قربان کر دیا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا آپ نے عرض کی، اے بھائی جان، امام علی اصغر جن کی عمر 6 ماہ ہے، پانی کی وجہ سے شدید پیاس ہے، پانی کی طلب ہے، پانی مانگ رہے ہیں، انسانیت کے لیے ایک پیغام بھی چھوڑنا ہے، اجرت بھی قائم کرنی ہے۔ آپ اس معصوم پاک بچے کو اس یزیدیوں کوفیوں کے فوج کے سامنے لے جائیں اور ان سے خطاب فرمائیں۔ آپ سامنے تشریف لے کر آئے، فرمایا، یزیدیوں، اے کوفیوں، تم نے میری ذات سے دشمنی رکھنی ہے، یہ 6 ماہ کا معصوم پاک بچہ ہے، یہ ابھی سبھی ہے، نابالغ ہے، بولنے کے قابل نہیں، اٹھنے کے قابل نہیں، تلوار پکڑنے کے قابل نہیں، نیزہ تیر اٹھانے کے قابل نہیں ہے۔ اے یزیدیوں، پانی کے بوٹ آپ نے ہاتھ سے اس کی حالت میں اتار دو، اسے پلا دو۔ وہ ظالم، وہ فاجر، وہ فاسق دولت کے نشے میں، حکومت کے کمنڈ میں آ کر انسانیت کو بھی بھول گئے، ان ظالموں نے
تیروں کی بارش کر دی. وہ تیر امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ کی حالت میں آیا اور وہی تیر علم کو پار کرتے ہوئے کراس کرتے ہوئے امام حسین کی بازو میں پیوست ہو گیا اور خون کا دریا بہنے لگا. سامعین محترم، یہ منظر اپنے سامنے لائیے اور اسلام کا حقیقی تصور کیجئے. آج جو اسلام آپ تک پہنچا ہے یہ ویسے نہیں پہنچا، اس کے پیچھے اہل بیت اطاعت کی قربانیاں ہیں. اس باغ کے اندر، اس چمن کے اندر امام علی اصغر کا خون بھی شامل ہے. سامعین محترم، امام پاک نے اس خون کا جلو بڑھا، آسمان کی جانب مبارک پھینکا اور عرض کی الہ العالمین امام علی اصغر کی شہادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ، تیری رضا کی خاطر میں نے بیٹوں کو، بھائیوں کو، بھتیجوں کو، جان نثاروں کو، وفاداروں کو قربان کر دیا. اے میرے مولا، یہ ایک امام علی اصغر ہے، اگر ہزاروں امام علی اصغر ہو، مولا تیری رضا کی خاطر میں ایک ایک کر کے سب کو قربان کر دیتا. سامعین محترم، اب امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں تشریف لائے. آپ نے نانے جان کا امامہ پہنا، مولا کائنات حضرت علی کی تلوار ہاتھ میں دی. آپ کی بہن زینب سلام اللہ علیہا گھوڑے کو پکڑا، آپ کو سوار کیا اور امام پاک کو میدان کربلا میں روانہ کر دیا. سامعین محترم، آج میدان میں کون ہے جس کے جسم میں فاتح خیبر مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا خون ہے؟ آج میدان میں کون ہے جس کے جسم کے اندر حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ کا دور مبارک ہے، جس کا بھائی حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے؟ آج وہ عظیم شخصیت میدان کربلا میں آگئی. آنے والے کے اندر، رمحابر کے اندر ان یزیدیوں کو، ان کوفے والوں کو، ان فوج والوں کو ایک ایک کر کے سینکڑوں کی تعداد میں واسطے جہنم کر دیا. سامعین محترم، یزید کے لشکر کے اندر حالت چل بچ گئی، پتر پتر ہو گیا، لشکر منتشر ہو گیا، سر جوڑ کر بیٹھ گئے. علی کا لال آ گیا ہے، فاطمہ کا چین آ گیا ہے، کائنات کا ولی آ گیا ہے، محمد رسول اللہ کا شہزادہ آ گیا ہے. اے یزیدیوں، اے کوفیوں، یہ ایک ایک کر کے ہزاروں کو راستے جہنم کر دے گا. سب میں مل کر آسمان سے تیز بارش کی طرح آپ کی ذات مبارک پر تیروں کی برسات کی. کم و بیش 360 تیر جسم مبارک کے اندر موجود تھے. کسی ماں کا بیٹا ہوگا، کسی ماں کا رختہ جگر ہوگا جس کے جسم کے اندر 360 تیر آئے ہیں، پہلی کوفیوں کو راستے جہنم کرنا ہے. سامعین محترم، یہ تو تیروں کی تعداد ہے، ساتھ ہی نیزوں کی بارش بھی ہوئی، تلواروں کی بارش بھی ہوئی. پھر آخر 10 محرم الحرام اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنی اولاد کو، دان مان دان کو اللہ کی رضا کی خاطر قربان کر دیا. علماء کے مسلمان کو پیغام دیا، مومن اللہ کی رضا کی خاطر سب کچھ قربان کر سکتا ہے، لیکن دین محمدی پر ایک آنچ بھی نہیں آنے دیتا. سامعین محترم، پیغام یہی ہے، کلمہ تو پڑھو محمد کا. میں آپ کی توجہ چاہوں گا، کلمہ تو پڑھو محمد کا، مگر سب بے ایمان نکلے. کلمہ تو پڑھو محمد کا، مگر سب بے ایمان نکلے. افسوس تو یہ ہے حسین کے قاتل مسلمان نکلے. افسوس تو یہ ہے
حسین کے قاتل مسلمان نکلے۔ سامعین محترم، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ مجھے اور آپ